آج کا موضوع ٹیسٹیز کینسر پہ ہے. ٹیسٹیز جس کو آپ خصیے بھی بولتے ہیں اور انڈے بھی لوگ اس کو بولتے ہیں. تو یہ جوانوں کی بیماری ہے. یہ ہمیشہ 15 سال سے لے کے 35 سال تک کی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. اسی لیے اہم ہے کیونکہ یہی وقت ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو پھر وہی خصیہ نکالنا پڑتا ہے اس کا آپریشن سے، اور اس میں کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی دینا پڑتی ہے. تو اس سے دوسرے انڈے کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا کیونکہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خصی کا کینسر کوئی بھی پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے. تو شاید کوئی پیدائشی ایسی چیز ہو تاکہ اس سے کینسر کی پیدا ہو جائے، یا خاندان میں بھی رن کرتی ہے تو خاندانی موروثی اس کا اثر ہو سکتا ہے، یا خصی میں کوئی پیدائشی فرق ہو، یا پیدائشی طور پر انڈا پیٹ کے اندر رہ گیا ہو، بعد میں آپریشن کے ذریعے نیچے لایا گیا ہو، تو اس میں بھی ٹیسٹیز کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے جو ابتدائی علامات ہے، ایک گلٹی نکل آتی ہے. تو جب گلٹی نکل آتی ہے تو کوئی بھی اس میں درد ورد نہیں ہوتا، اور انڈا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سائز بھی بڑھتا ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کب سے ہے، تو ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے. تو کم از کم 1-2 سال سے ان کو ہوتا ہے، لیکن صحیح پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ضروری ہے کہ سارے مرد حضرات کبھی کبھی اپنے انڈوں کو انگلیوں کے ساتھ آرام سے چیک کرے کہ اس میں کوئی اضافی گلٹی وغیرہ تو نہیں ہے. دونوں سائڈ کو چیک کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری معائنہ ہے. کبھی یہ اگر بہت بڑھ جائے تو یہ نیچے پریشر ڈالتا ہے اور پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ کینسر پھیل جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے یا سینے میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، بلغم میں خون آنے لگتا ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے، ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر پتہ لگ جاتا ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کافی پھیلا ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جیسی گلٹی پیدا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر کو ہسٹری بتانی چاہیے، وہ پورا معائنہ کرے گا. معائنے کے بعد وہ چند ضروری ٹیسٹ کرے گا، جس میں الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہے. الٹرا ساؤنڈ سے منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، کیونکہ اور بیماریوں سے بھی انڈا سائز بڑے ہونے کا وہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے کہ یا ویسی کوئی پانی بھر گیا ہو، جس طرح ہائیڈروسیل ہو یا ویریکوسیل ہو، یا کوئی انفیکشن ہو گئی ہے. اگر کینسر کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے 3 بلڈ ٹیسٹ ہیں جو بہت ضروری ہے. ایک کو AFP کہتے ہیں، دوسرے کو بیٹا HCG کہتے ہیں، اور تیسرے کو LDH کہتے ہیں. ان سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کینسر ہے کہ نہیں ہے، اور اگر یہ پھیل گیا ہو تو اس کا جو مقدار ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر یہ کہیں اور ہو تو یہ بہت بڑھ جاتا ہے. یہ خون کے ٹیسٹ بہت ضروری ہے، اور یہ علاج کے بعد بھی آپ نے 4 سے 6 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ ضرور کرنے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ کینسر دوبارہ تو نہیں ہوا. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے اور کینسر کا پتہ چل جاتا ہے تو جو فرسٹ چیز ہے، اس انڈے کو پورے طور پر نکال کے اس کو بایاپسی کے لیے بھیجنا چاہیے. بایاپسی آپ انڈے سے نہیں کرتے، آپ پورے کا پورا نکال کے یہ کرتے ہیں، کیونکہ بایاپسی اگر آپ بغیر اس کے کریں تو اس سے کینسر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. زندگی بہت ضروری ہے، اور چونکہ دوسرا انڈا ٹھیک ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ
وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ اگر پیدائشی طور پر ایک ہی انڈا ہو اور اس میں کینسر ہو اور کینسر زندگی کو خطرہ ہو تو پھر بھی نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر انڈا ایک ہو یا بہت جوان لڑکا ہو سے 14-15 سال تو پھر اس کی بایاپسی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بایاپسی آپریشن کے دوران ہو سکتی ہے۔ آپریشن کے دوران پورے کا پورا انڈا باہر لے کے اس سے بایاپسی لے کے فروزن سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20-25 منٹ میں وہ چیک کر دیتے ہیں لیبارٹری میں کہ اس میں کینسر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خوش قسمتی سے کینسر نہ ہو تو پھر وہ انڈا نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر اس میں کینسر ہو تو پھر بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کینسر پورے کا پورا ختم ہو۔ ابھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا کینسر ہے۔ اس میں 2 بڑے کینسر ہوتے ہیں، ایک کو جرم سیل ٹیومر کہتے ہیں جس میں سیمینوما اور نان سیمینوما ٹیومر ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ 5% تک تقریباً وہ ٹیسٹس کے خصیے کے اور جو اعضاء ہوتے ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو 95% جو ہوتے ہیں وہ جرم سیل ٹیومر ہوتے ہیں، جو سپرم پیدا کرنے کے جو ذرات ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد وہ آپ کا سٹیجنگ کرے گا۔ سٹیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں اور تو پھیلا نہیں ہے، جس کے لیے CT اسکین کرنا پڑتا ہے پیٹ کا اور سینے کا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کینسر کے ذرات ہے کہ نہیں ہے، اور لیبارٹری والے یہ پتہ لگا لیں گے کہ یہ کینسر ٹیسٹس کے اندر تھا کہ اس سے باہر بھی جا چکا ہے۔ تو اس کے سٹیج 1 جو ہے اس میں ٹیسٹس کے اندر یہ ہوتا ہے اور باقی کسی جسم کے حصے میں یہ نہیں ہوتا۔ سٹیج 2 جو ہے یہ ٹیسٹس کے تھوڑا باہر چلا جاتا ہے لیکن غدود یا سینے میں نہیں کیا ہوتا، اور سٹیج 3 جو ہے یہ پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے اور اس کا علاج پھر مختلف ہے۔ تو سب سٹیجز میں پہلے ہی انڈے کو پورے آپریشن کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے، پورے کا پورا انڈا۔ اس کے بعد جو ہے تو اگر سٹیج 1 ہے تو مریض کو آبزرویشن میں ڈالنا پڑتا ہے۔ آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 سے 6 مہینے کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، چیک کرے گا، الٹرا ساؤنڈ کرے گا، بلڈ ٹیسٹ کرے گا وہی 3، اور دیکھے گا کہ یہ کینسر کی حالت کیا ہے۔ اور یہ 5 سے لے کے 10 سال تک یہ پورا کا پورا یہ چیز چلنی چاہیے۔ اگر 5 سال تک کینسر واپس نہ آئے تو یہ بہت چانس ہے کہ مریض کمپلیٹلی صحت یاب ہے اور اس کو اور علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے سٹیجز میں سٹیج 2 اور 3 میں تو یا تو کیمو تھراپی چاہیے یا ریڈیو تھراپی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر مشورے کے بعد آپ کو بتائے گا اور وہ کینسر کے ٹائپ کے متعلق پھر آپ کو وہ پورا ایڈوائز کرے گا۔ اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب چیزیں ٹھیک بھی ہوں تو پھر بھی فالو اپ کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی ینگ ہو، شادی ریسنٹلی ہوئی ہو، تو اس میں جو کیمو تھراپی ہے یا ریڈیو تھراپی ہے، اس سے دوسرے انڈے کو نقصان پہنچنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سپرم کو نکال کے سپرم پریزرو کرے۔ پریزرویشن یہ بینک ہوتے ہیں، اس کو سپرم بینکنگ کہتے ہیں، اور یہ اسپیشل چیزیں ہیں۔ تو 7-8 سیمپل لے کے وہ پریزرو کر لیتے ہیں اور اس کی ایکسپائری نہیں ہوتی۔ اس سے آپ 20 سال کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں اگر سپرم کو صحیح طور پہ کرائیو پریزرویشن ہو۔ یہ بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ امکان ہو اور یہ سہولیات موجود ہو تو کرائیو پریزرویشن بہت ضروری ہے۔
تو امید ہے کہ آپ کو بنیادی چیزیں پتہ ہو. تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. شاید آپ کو کوئی اور معلومات چاہیے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں گا. والسلام.